الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. سورہ کہف کی آیت نمبر 21 اور 22 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں اصحاب کہف جب نیند سے بیدار ہوئے اور لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ اصحاب کہف ہیں تو لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے. اس زمانے کا جو نیک بادشاہ تھا وہ اپنی رعیت کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ اصحاب کہف کے پاس پہنچا اور ان سے انہوں نے ملاقات کیا اور پھر اصحاب کہف اندر چلے گئے اور پھر اصحاب کہف غائب ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کا وعدہ سچا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اور یاد رکھو قیامت آنے والی ہے. اللہ فرما رہے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تماشا ہے. اصحاب کہف کو اس نے سلایا اور 350 سال کے بعد اٹھایا اور پھر اس کے بعد جب وہ اٹھے اور لوگوں کو پتہ چلا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو موت عطا کی. اللہ فرما رہے ہیں سلانا اور جگانا اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. سلانا اور اٹھانا اللہ کے اختیار میں ہے. دنیا کی کوئی طاقت نہ کسی کو سلا سکتی نہ اٹھا سکتی. آج کتنے لوگ ہیں جو سونے کی کوشش کرتے نیند نہیں آتی اور کتنے لوگ ہیں جن کو ہر جگہ نیند آ جاتی آرام سے سو جاتے ہیں. تو نیند اللہ کی طرف سے ہے. اللہ جسے چاہے سلا دے اور اللہ جسے چاہے جلا دے. اور بعض وہ لوگ سو گئے پھر اٹھے نہیں اور قیامت کے دن اٹھیں گے انشاءاللہ. نیند میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا اور موت عطا کی. اللہ فرما رہے ہیں یہ نیند ہم تمہیں سلاتے ہیں پھر جگاتے ہیں پھر ایک مرتبہ وہ ہوگا پھر ہم تمہیں ہمیشہ کے لیے سلا دیں گے پھر قیامت کے دن تمہیں جگایا جائے. اللہ فرما رہے وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا یاد رکھو قیامت اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. قیامت ضرور آئے گی. قرآن میں 114 صورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر صورت میں قیامت کا ذکر کیا. ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے یا تو اشارتاً یا کنایتاً ذکر کیا کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے اور اس بات پہ تم یقین رکھو کہ تم سب کو مرنا ہے اور مر کے اللہ کے پاس پہنچنا ہے. قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے سے اس کی زندگی کا حساب لیں. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے بارے میں پوچھیں گے. اللہ فرمائیں گے ہم نے تمہیں نعمتوں سے نوازا تھا تم نے کیا کیا؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ اللہ فرما رہے وہ دن ہوگا جب اللہ تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا اور تم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. ہر چیز کو موت آنی ہے. دنیا میں جو بنا ہے سو فنا ہے. اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام یاد رکھو سب فنا ہو جائے گا. قرآن پڑھو تو صحیح پتہ چلے گا. ہم قرآن پڑھتے نہیں قرآن کھولتے نہیں قرآن دیکھتے نہیں قرآن سمجھتے نہیں جس کی وجہ سے تکلیفیں اور مصیبتیں ہمیں گھیری ہوئی اور جس کی وجہ سے ہم دنیا میں ذلیل ہیں. کاش مسلمان قرآن پڑھتے تو آج مسلمانوں کو یہ دین دیکھنا نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت ایک وقت وہ آئے گا سورج مان پڑ جائے گا چاند بے نور ہو جائے گا. القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ اللہ فرما رہے کھٹکھٹانے والی آئے گی. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا. یہ وہ آیتیں ہیں آدمی کو لرزا دے. اللہ فرما رہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها یومئذ تحدث اخبارها زمین گواہی دے گی انسان کے بارے میں انسان کیا کر کے آیا تھا. اللہ فرما رہے زلزلہ آنے والا ہے قیامت آنے والی. اذا وقعت الواقعہ اللہ فرما رہے ایک واقع ہونے والی چیز واقع ہو کے رہے گی. سب مرے گی اللہ کی ذات باقی رہے گی. ایک بہت لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسرافیل کو کہے گے سور پھونکو. تو اسرافیل سور پھونکے گا
اور اسرافیل کے سور پھونکنے سے سب مر جائیں گے، سب مریں گے۔ قرآن میں ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس وقت کو یاد کرو جس وقت حاملہ عورتیں اپنے بچوں کو جنم دے دیں۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اللہ فرما رہا ہے اس وقت آپ سب کو ایسا محسوس ہوگا جیسے نشہ چڑھ گیا، نشے میں نہیں ہوں گے، وہ قیامت کا عذاب ہوگا اور قیامت قائم ہوگی، سب مریں گے، آسمان زمین سب فنا ہوگی، ہر جاندار بے جان چیز سب فنا ہو جائیں گے، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سور پھونکنے والے فرشتے سے پوچھیں گے کون بچا ہے؟ تو چار بڑے بڑے فرشتے کہیں گے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یوں کہیں گے ہم بچے۔ اللہ تعالیٰ میکائیل سے فرمائیں گے تو بھی مر، تجھے مرنے کے لیے بنایا گیا۔ میکائیل مرے گا، اسرافیل مرے گا، پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل سے کہیں گے جبرائیل تو بھی مر جا۔ جبرائیل کو موت آئے گی جو تمام نبیوں کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اسے موت دیں گے، وہ بھی مرے گا، جبرائیل کو موت آئے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے کون بچا ہے؟ تو اسرائیل کہے گا میں بچا ہوں، اللہ فرمائیں گے تو بھی مر جاؤ۔ موت لانے والے فرشتے کو بھی موت آئے گی، جو فرشتہ موت لے کے آتا ہے اس کو بھی موت آئے گی، وہ بھی مرے گا۔ پوری کائنات میں اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ آسمان زمین کو ایسے لپیٹیں گے جیسے ہم کاغذ کو لپیٹتے ہیں، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جیسے ہم کاغذ کو لپیٹتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو لپیٹیں گے، 3 مرتبہ لپیٹیں گے، 3 مرتبہ پھیلا دیں گے، اور اللہ فرمائیں گے بتاؤ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کے لیے؟ آج بادشاہ کون ہے؟ بتاؤ کس کی بادشاہت؟ من الملک اليوم، آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ بتاؤ آج مالک کون ہے؟ این الملوک، آج بادشاہ کہاں چلے گئے؟ این الجبابرہ، وہ جابر لوگ، ظالم لوگ کہاں چلے گئے؟ اللہ فرمائیں گے انا الملک انا الجبار، میں بادشاہ ہوں، میں جبار ہوں۔ اللہ فرمائیں گے بولتے کیوں نہیں؟ دنیا میں ہر چیز پہ بولتے تھے، بالش بھر زمین کے لیے لڑتے تھے، مقدمے دائر کرتے تھے، بالش بھر زمین کے لیے ایک دوسرے کا خون کرتے تھے، آج کیوں نہیں بولتے؟ آج بادشاہت کس کی؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنا حق جتاتے تھے، دکان اپنی کہتے تھے، مکان میرا کہتے تھے، ہر چیز کے بارے میں کہتے تھے میری ملکیت میں ہے، آج کیوں نہیں بولتے؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کے لیے؟ ہم سب ہڈیوں کے ڈھانچوں میں پڑے رہیں گے، فرعون پڑے رہے گا، قارون پڑا رہے گا، نمرود پڑا رہے گا، مالدار سب پڑے رہیں گے، ہم سب پڑے رہیں گے، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، صرف اللہ کی آواز گونجے گی۔ اللہ فرمائیں گے میں بادشاہ ہوں، میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں۔ پھر اللہ اسرافیل کو اٹھائیں گے، اسرافیل سور پھونکے گا، پھر اللہ پوری انسانیت کو حشر کے میدان میں جمع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، یقین جانو قیامت آنے والی ہے، اور جس کو یہ یقین ہوتا قیامت آنے والی ہے، مجھے اٹھایا جائے گا، اللہ کے پاس پیش کیا جائے گا، پھر وہ زندگی میں کوئی گناہ نہیں کرتا، پھر وہ کسی کا مال ہڑپ نہیں کرتا، پھر وہ اللہ کو ناراض نہیں کرتا، پھر وہ خدا کے خلاف بغاوت نہیں کرتا، پھر وہ سرکشی والی زندگی نہیں گزارتا۔ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے میں جو بھی کروں گا اللہ کے پاس حساب دینا ہوں، سب کے سامنے میرا کالا چٹھا کھلے گا، میرا باپ دیکھے گا، میری ماں جان جائے گی، میرے استادوں کو پتہ چل جائے گا، میرے جو پیر تھے ان کو معلوم ہو جائے گا میں تنہائی میں کیا کرتا تھا۔ جس کو یقین ہوتا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، پھر میرے بھائیوں کو کوئی گناہ نہیں کرتا، غلط کام نہیں کرتا، آدمی کو یہ یقین ہو، ہمیشہ اس کے ذہن میں یہ بات مستحضر ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا، پھر اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب لے گا۔ تو ایسا بندہ نماز نہیں چھوڑے گا، ایسا بندہ گناہ نہیں کرے گا، روزہ نہیں چھوڑے گا، ہر لمحہ اللہ کو یاد کرے گا، اس کی فکر کرے گا۔ صحابہ کی آپ تاریخ پڑھو، ہمیشہ یاد کرتے تھے کہ اللہ مجھے اللہ دیکھ رہے، ہمیشہ ان کو یہ بات ذہن میں تھی کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے، ایک آدمی نے آپ کے پیٹ میں برچھا مارا اور اتنے زور سے مارا پیٹ پھٹا، اندڑیاں باہر نکل گئی۔ حضرت عمر کو اٹھا کے گھر لے جایا گیا، جب ہوش آیا تو حضرت عمر نے فرمایا بتاؤ میری نماز ہوئی نہیں ہوئی؟ تو لوگوں نے کہا اس حالت میں آپ کو نماز کی فکر ہے؟ دودھ منہ کسے ڈالا جاتا ہے تو آپ کی اتڑیوں سے باہر آ جاتا ہے، اس وقت جب آپ کا پیٹ پھٹا ہے، آپ کے گردے باہر نکل گئے، آپ کو نماز کی فکر ہے؟ حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ پہلا سوال نماز کے بارے میں کرے اور اللہ پوچھیں گے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟
ایک نوجوان حضرت عمر کے پاس آیا، اس کا پیجامہ ٹخنوں کے نیچے تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا ارفع ازارک، اپنا پیجامہ ٹخنوں کے اوپر کرو، اتقى لربک وانقى لثوبک، تیرے رب کے لیے اس میں تقویٰ ہے، تیرے پیجامے کے لیے اس میں صفائی ہے، پیجامہ اوپر کرو۔ اس وقت میں جب جان جا رہی ہے، آپ سکرات کے عالم میں ہیں، پیٹ پھٹا ہوا ہے، علاج کی کوئی صورت نہیں ہے، اور جو ڈالا جاتا منہ کے راستے سے وہ پیٹ کے راستے سے باہر آ جاتا، اس وقت نوجوان سے کہہ رہے اپنا کپڑا ہٹا لے، دیکھ اللہ سے ڈر، کپڑا زمین پہ مت لٹکا اور ٹخنوں کے نیچے مت لٹکا۔ حضرت عمر فرمایا جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے کے گود میں ان کا سر تھا، فرمایا میرا سر زمین پہ ڈال دے۔ تو بیٹے نے کہا بجان آپ کا سر زمین پہ کیوں ڈالوں؟ کہا میرا حکم ہے میرا سر زمین پہ ڈال، تیرے گود میں رہنے سے بہتر یہ ہے میرا سر زمین پہ رہے، میں گنہگار ہوں، میرا گنہگار سر تیرے پاک گود میں نہیں رہ سکتا۔ اپنے بیٹے کو کہہ رہے تو پاک میں گنہگار، اور میرا سر زمین پہ ڈال۔ سر زمین پہ ڈالا گیا تو سر زمین پر رگڑنے لگے اور یوں کہنے لگے یا من لا زال حکمہ ارحم من زال حکمہ، اے وہ بادشاہ جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی، اس پہ رحم فرما جس کی بادشاہت ختم ہوگی۔ زمین پہ سب رگڑ کے رو رہے اور یوں کہہ رہے یا اللہ اگر تو عمر کے ساتھ معافی کا معاملہ نہیں کرے گا، بخشش نہیں کرے گا عمر کی، تو عمر تو ہلاک ہو جائے۔ ان لم یغفر لک ربک، اگر عمر اللہ تیری مغفرت نہ کرے تو ہلاک ہو جائے اور تو برباد ہو جائے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو یقین تھا ہمیں مرنا ہے، اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ اب تو ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے ہم مریں گے نہیں، ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے ہم قبر میں نہیں جائیں گے، ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے ہم حشر کے میدان میں اٹھائے نہیں جائیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، ان کی بیوی سراہنے بیٹھ کے رو رہی ہے، تو بیوی سے کہنے لگے پگلی کیوں رو رہی ہے، میری جدائیگی پہ رو رہی ہے؟ تو بیوی سے کہنے لگے سن میں مروں گا اور کچھ دن کے بعد تو بھی مرے گی اور ہم دونوں حشر کے میدان میں ملیں گے۔ اور اپنی بیوی سے کہہ رہے یہ رونے کا وقت نہیں، مجھے مبارکبادی دے، میں اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ رہا ہوں، مجھے دنیا میں سب سے زیادہ جن سے محبت تھی، میں مروں گا اور سیدھا ان کے پاس پہنچوں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت کیا ہے؟ موت ایک کنواں ہے، موت کیا ہے؟ موت ایک برج ہے جو حبیب کو حبیب تک پہنچا دیتا ہے۔ موت ایک پل ہے، ادھر مرے ادھر اللہ کے پاس پہنچے۔ آدمی کو جس سے محبت ہوگی اس کے پاس پہنچے گا۔ اگر ہم نے نیک عمل کیے تو موت کے وقت آسانی ہوگی اور مرتے ہی ہماری روح جنت میں جائے گی، اور اگر ہم نے زندگی گناہوں میں گزار دی تو مریں گے اور مرتے ہی سیدھا جہنم میں چلیں گے، مرتے ہی سیدھا جہنم میں چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قیامت قائم ہونے والی ہے اور قیامت آنے والی ہے، اس کا تم یقین رکھو۔ جس کو یقین ہوتا ہے وہ کوئی گناہ نہیں کرتا۔ پھر اللہ فرما رہے اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، لوگوں کو پتہ چلا اصحاب کہف اس غار میں چھپ گئے اور چلے گئے اور ان کو موت ہو گئی، تو لوگ کہنے لگے ہم اس پہ ایک عمارت بنائیں گے یادگار کے لیے ایک عمارت بنائیں گے بعد والوں کے لیے، تاکہ بعد والوں کو پتہ چلے اصحاب کہف یہیں غائب ہو گئے تھے۔ ربهم اعلم بهم، اللہ فرما رہے ہیں تمہارا اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اصحاب کہف کہاں ہیں، تم کہاں بنیاد بناؤ گے، عمارت بناؤ گے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، جن لوگوں کو غلبہ تھا یعنی جو حکومت والے لوگ تھے، وہ کہنے لگے لنتخذن علیہم مسجدا، ہم تو اصحاب کہف کے غار پہ مسجد بنائیں گے اور مسجد بنائیں گے اصحاب کہف کے غار کے آس پاس، تاکہ آنے والوں کے لیے سہولت ہو، یادگار باقی رہے، آثار قدیمہ باقی رہے اور آنے والے لوگ اس میں نماز پڑھ سکیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، لوگ آپس میں بحث کرنے لگے، بعض لوگ کہنے لگے کہ اصحاب کہف وہ 3 تھے، چوتھا ان کے ساتھ کتا تھا، اور بعض کہنے لگے نہیں وہ 5 تھے، چھٹا ان کے ساتھ کتا تھا، اور بعض کہنے لگے نہیں وہ 7 تھے، 8واں ان کے ساتھ کتا تھا۔ اللہ فرمانے قل ربی اعلم بعدتہم، تم فضول بحث مت کرو، اللہ زیادہ جانتے ہیں وہ کتنے لوگ تھے، کتنے تھوڑے تھے، کتنے لوگ تھے۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، اللہ تعالیٰ جب ظاہر کریں گے تب تمہیں پتہ چلے گا۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، غلط اٹکل مت لگاؤ، غلط سوال مت کرو۔ بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے، کھرچنے کی عادت ہوتی ہے، غلط سوال پہ سوال کرنے کی عادت ہوتی ہے، غلط بحث میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، غلط بحث۔ ایک صاحب ہمارے پاس آ کے بولے فرعون کے ابا کا نام بتاؤ،
ارے فرعون کے باپ کا نام جان کے آپ کو کیا کرنا ہے؟ کہاں لکھا ہوا فرعون کے باپ کا نام آپ جانو گے تو آپ کی مغفرت ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں ابو جہل کون سی چادر پہنتا تھا؟ ابو جہل کون سی پہنتا تھا؟ مر گیا، تم دیکھو تم کیا پہنتے ہو۔ عجیب عجیب سوال کرتے۔ ایک گاؤں میں ہم گئے تھے، فجر کی نماز کے بعد بات ہوئی، ایک صاحب بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی کون سی تھی؟ تو میں ان کو بتایا تفصیل سے، حضور الگ الگ قسم کی چادر آپ نے استعمال کی ہے۔ وہ بیچارے اڑ گئے اور بولے نہیں، کالی کملی تھی رسول اللہ کی، حضور کی کالی کملی تھی، حضور صرف کالی چادر پہنتے تھے۔ 1 گھنٹے تک ان کو سمجھایا گیا تو کہنے لگے نہیں میں پڑھا تھا، میرے مرشد نے بتایا حضور کی کملی کالی تھی، تو ان کے بدن میں سفید کپڑے تھے۔ تو میں ان سے پوچھا آپ سفید کپڑے کیوں پہنے؟ آپ بھی تو کالی کپڑے پہننا چاہیے تھا۔ 1 گھنٹے سے بحث کر رہے ہیں، شرمندہ ہو گئے۔ بہت سارے لوگوں کو خواہ بحث کرنے کی عادت ہوتی ہے، چھیڑنے لگ جاتے۔ کل رات ہم مارکیٹ میں گئے تھے، ایک صاحب پکڑ لیے اور پکڑ کے بول رہے بھی تراویح 8 ہے یا 20 ہے، ثابت کر کے بتاؤ تراویح کتنی رکعت ہے۔ میں ان سے پوچھا آپ کتنی پڑھ گئے؟ تو انہوں نے بولے نہیں پڑھا، میں عراق میں تھا، کاروبار میں تھا، نہیں پڑھ گیا۔ غلط فضول کی بحث کرنے سے اسلام منع کرتا ہے۔ فضول کی بحث نہیں، کارآمد بات پوچھو، عمل کی نیت سے پوچھو، لوگوں کا علم جانچنے کے لیے مت پوچھو۔ اس لیے مت پوچھو کہ انہوں کتنے پانی میں ہیں اور ان کو کتنا علم ہے، کتنی کتابیں پڑھے ہوئے ہیں۔ خواہ لوگ بحث، ہمارے علاقوں میں بہت بحث کرنے کی عادت ہے۔ عشاء کے بعد بیٹھتے بہت سارے لوگ اور تہجد تک بحث کرتے، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، ان کی باتیں ان کی باتیں۔ بحث کرنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ غلط چیز کے بارے میں بحث نہیں کرنا چاہیے۔ واقعی کوئی چیز معلوم کرنا ہو تو جاننے والوں سے معلوم کرو۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَاسْأَلِ الذِّكْرَ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے معلوم کرو۔ جواب مل گیا تو خاموش ہو جاؤ۔ فضول کی بحث مت کرو، فضول کے بارے میں مت، اس کا دادا کیا کرتا تھا، انہیں کون تھا، انہیں کون تھا، ابھی کیا کرنا ہے، اس کا دادا کیا کرنا، ہم دیکھو ہم کیا کریں۔ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، دوسروں کا بوجھ تمہارے اوپر نہیں ڈالا جائے گا، اپنی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فضول کی بحث مت کرو۔ اللہ جانتے ہیں اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، تم معلوم مت کرو۔ مسلمانوں میں عادت پڑ گئی، خاص طور سے مسلمانوں میں خاص طور سے عادت پڑ گئی۔ میں ایک کتاب میں پڑھا تھا، بغداد میں جو مسلمانوں کو زوال آیا، سنو مسلمانوں، بغداد میں جو مسلمانوں کو زوال آیا وہ اس لیے آیا، مسلمان غلط سوالات کرتے تھے اور ایک چیز پہ اڑے رہتے تھے، اور مسلمانوں میں غلط چیزوں کو لے کے اختلاف ہو گیا، غلط چیزوں کو لے کے جھگڑا ہو گئے، پارٹیاں بن گئی، جماعتیں بن گئی، یہ اس کی مسجد میں نہیں آتا، وہ اس کی مسجد میں نہیں آتا، یہ اس کو سلام نہیں کرتا، یہ اس کو سلام نہیں کرتا، جھگڑے بڑھ گئے۔ ان کے آپسی جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے دوسروں کو ان پہ مسلط کر دیا۔ ایک صاحب جمعہ میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کریں۔ اس کا واقعہ اصحاب کہف کا واقعہ تو بیان کریں، ان کے ساتھ ان کا کتا تھا۔ تو لوگ ایک عالم صاحب سے پوچھے اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کا رنگ کیسا تھا؟ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، کیسا رنگ تھا؟ لوگ ایک عالم صاحب سے پوچھے، اب وہ بیچارے مولوی صاحب بولے، ان کو معلوم نہیں تھا، لیکن اپنا علم بتانے کے لیے، جتانے کے لیے، اپنا پریشر ڈالنے کے لیے، اپنا امپریشن ڈالنے کے لیے انہوں نے کہا اصحاب کہف کے کتے کا رنگ سفید تھا۔ دوسرے مسجد کے امام صاحب کے پاس کچھ لوگ پہنچے، ان سے پوچھا اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا؟ انہوں نے بولے کالا تھا۔ تیسرے امام کے پاس پہنچے، تیسرا بولا نیلا تھا۔ چوتھے کے پاس پہنچے، چوتھا بولا گلابی تھا۔ اب ہر امام اصحاب کہف کے کتے کا رنگ بتا کے دلیل پیش کر رہا۔ مسجدوں میں لوگ بیٹھ گئے، چوراستے پہ نماز کے بعد بحث ہو رہی، ہمارے امام سچے ہیں، انہوں بولے سفید رنگ ہے، اور بعض لوگ بولے نہیں ہمارے امام اچھے ہیں، انہوں کالا رنگ بولے، بعض لوگ بولے ہمارے امام اچھے ہیں، انہوں گلابی رنگ بولے۔ اب لوگوں میں اصحاب کہف کے کتے کے رنگ کو لے کے جھگڑا ہوا اور وہیں سے مسلمانوں کو زوال ہوا۔ وہ بغداد جہاں مسلمانوں کی طوطی بولتی تھی، ایک وقت وہ آیا گلیوں میں خون بہنے لگا، مسجدیں ڈھا دی گئی اور مسجدوں میں کتے باندھ دیے گئے اور کتابیں پھینک دی گئی دریا میں، اور کئی سال تک دریا کا رنگ کالا تھا، روشنائی بن گئی تھی دریا، اور لوگ اس میں قلم ڈبو کے لکھتے تھے۔ زوال آیا اختلاف کی وجہ سے۔ تو غلط بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، باقی جو بات معلوم نہیں ہے اصحاب علم سے معلوم کر لینا اور جان لینا اور خاموش بیٹھنا۔ اللہ عمل کی